إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. سلسلہ تفسیر کی یہ نشست نمبر 141 ہے، یعنی 140 پر 1، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 کی تفسیر ہوگی. حالانکہ اس آیت کریمہ سے متعلق ہم نے پچھلی کئی نشستوں میں گفتگو کی ہیں. آج کی اور آنے والی نشست میں انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایک حکم یہ ارشاد فرمایا کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، یعنی یہ جو قربانی کا گوشت ہے تم بھی کھاؤ اور تم القانع المعتر ان کو بھی کھلاؤ. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اس کی آج تفسیر ہوگی انشاءاللہ. القانع المعتر اس کا معنی کیا ہے یہ معلوم کرنا ضروری ہے. بنیادی طور پر ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ بات ذہن نشین رہے اور آگے بھی گفتگو کرنے میں آسانی ہو. یہ ہے کہ القانع والمعتر یہ دونوں ایک ہی چیز نہیں ہے، دو الگ الگ جو ہے مطلب دو الگ الگ فرد ہیں، دو الگ الگ طرح کے لوگ ہیں. یہ ایسے نہیں ہے جیسے اللہ رب العالمین نے کچھ آیات پہلے کہا کہ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ والفقیر نہیں کہا رب العالمین نے، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. تو البائس الفقیر یہ ایک ہی فرد ہے، ایک ہی طرح کا شخص ہے، لیکن یہاں پر واو العطف کے ذریعے سے گویا کہ مغایرت کے ذریعے سے بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ دو الگ الگ شخص ہیں. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو ہے القانع والمعتر کا آپ اگر معنی معلوم کرنا چاہیں کتب تفاسیر میں تو آپ دیکھیں گے کہ القانع کا معنی اہل علم سے دو طرح سے منقول ہے، گویا کہ متضاد، اور المعتر اس کا بھی دو طرح سے معنی جو ہے ہمیں ملتا ہے. تو اس وجہ سے میں نے آپ کو یہ بنیادی طور پر بتا دیا کہ القانع والمعتر بنیادی طور پر دو الگ الگ شخص ہیں، ایک ہی شخص نہیں ہے. رہا مسئلہ القانع کا معنی کیا ہے، اس سلسلے میں ہمیں کتب تفاسیر میں دو معنی ملتے ہیں. دھیان دیجئے گا دونوں معنی ایک دوسرے سے مختلف ہیں بلکہ متضاد ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ جو ہمیں معنی ملتا ہے کتب تفاسیر میں کہ المتعرض لما فی ایدی الناس. القانع کا معنی کیا ہے؟ وہ شخص جو اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے مال کے حصول کے لیے پیش کرتا ہے، یعنی لوگوں کے سامنے جاتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، سوال کرتا ہے، اپنے آپ کو گویا کہ وہ ذلیل کر لے رہا ہے، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے جو ہے مطلب یعنی گویا کہ اس کی عزت داغدار ہو جا رہی ہے، اپنے آپ کو جو جھکا دے رہا ہے لوگوں کے سامنے. القانع کا ایک معنی یہ المتعرض لما فی ایدی الناس، لوگوں کے حصول کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے رہا ہے. ایک معنی یہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سوالی ہے، یہ سوال کرنے والا شخص ہے. القانع کا ایک اور معنی ہمیں جو کتب تفاسیر میں ملتا ہے وہ یہ کہ الرضا بالقلیل، کہ جو اس کے پاس ہے اس پر اکتفا کر لے رہا ہے. اور اس کی بھی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ اللہ رب العالمین نے اسے جو دیا ہے اس پر وہ قناعت کر رہا ہے، کسی سے مانگ ہی نہیں رہا ہے، جو اس کے پاس ہے بس کسی سے مانگ. دیکھیں نا دو متضاد معنی، ایک وہ مانگنے کے لیے لوگوں کو پیش کرنا اپنے آپ کو، ایک ہے جو اس کے پاس ہے اور اس سلسلے میں اکتفا کر لینا. یہ دراصل دو معنی آئے کہاں سے؟ بات یہ ہے کہ عربی زبان بہت ہی وسیع زبان ہے، اور جو فعل کبھی ماضی سے مضارع میں جو ہے بدل جاتا ہے،
کبھی اس کی دو شکلیں ہو جاتی ہیں، دو صورتیں ہو جاتی ہیں، تو معنی میں بھی تبدیلی ہوتی ہے. کبھی کبھار مصدر میں تبدیلی ہو جاتی ہے، ماضی اور مضارع میں ایک ہی شکل ہوتی ہے، لیکن مصدر میں جو ہے مطلب شکل بدل جاتی ہے. اس جیسے تلا یتلو ہے، تلاوتن تلوون، دونوں کے معنی جدا جدا ہے مصدر میں تبدیلی ہونے کی وجہ سے. تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ قنع باب تعیبہ سے، سمع سے، قنع یقنع، قنع یقنع، اس کا مصدر ہوگا قناعتن. اگر یہ معنی ہو تو پھر الرضا بالقلیل والا معنی. تو جن اصحاب علم نے اس کو یہاں پر القانع سے مراد وہ مراد لی ہے کہ وہ شخص جو لوگوں سے مانگتا ہی نہیں ہے. یعنی تم کس کو کھلاؤ؟ وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ، اس کو کھلاؤ جو لوگوں سے مانگتا نہیں ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں پھر بھی وہ جو ہے اس کے پاس قناعت کر رہا ہے، لوگوں سے مانگ نہیں رہا ہے. تو اس کا جنہوں نے یہ معنی لیا ہے، آپ دیکھو احسن البیان جو ہمارے پاس ہے، احسن البیان تو حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کی تفسیر ہے، لیکن جو ترجمہ ہے اس میں مولانا محمد جناگن رحمہ اللہ، انہوں نے قانے کا معنی یہی کیا ہے اردو زبان میں. اب آپ جو وہ تفاسیر جو مفصل لکھی ہوئی ہوتی ہیں اس میں ایک سے دو معنی تو ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ترجمہ میں تو ایک ہی معنی جو مترجم کے ہاں راجح ہے انہوں نے اس کو نہ لکھا، تو انہوں نے یہی معنی راجح قرار دیا. کیا؟ کہ جو شخص نہیں مانگتا ہے، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے رکھتا نہیں ہے، سوال نہیں کرتا ہے، آپ اس کو بھی دیں، جو بند کمرے میں المحروم جسے کہتے ہیں. جبکہ یہ کس اعتبار سے معنی مراد لینا پڑے گا؟ جب آپ اس کو قنیعہ سے مراد لیتے ہیں، قنیعہ یقنع قناعتن، اس اعتبار سے. جبکہ بیشتر اصحاب علم نے اس کو قنع یقنع قنوعا سے لیے ہیں. قنع یقنع قنوعا سے القانے ہے وہ. قنع یقنع قنوعا کا معنی کیا ہوگا؟ یعنی ذل للسوال، ایک شخص نے اپنے آپ کو لوگوں سے سوال کرنے کے اپنے آپ کو جھکا دیا، اس نے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، اس نے گویا کہ وہ جو ہے مطلب وہ باہر نکل کے آیا ہے مانگنے کے لیے، آپ سے سوال کر رہا ہے وہ قنع یقنع قنوعا سے ہے. یہ جاننا بے حد ضروری ہے فرق. یہ جو فرق ہے قنع یقنع قناعتن اور قنع یقنع قنوعا، ان دونوں میں فرق ہے. اس سلسلے میں ابن عاشور رحمہ اللہ نے شہاب الدین الخفاجی جو مصری ہیں 11ویں صدی ہجری کے، ان کا وہ عربی ادب میں لغت عرب میں بڑی مہارت تھی ان کو. انہوں نے ایک شعر پیش کیا ہے، اب ذرا دھیان دیجیے گا اس شعر پر. قنع اور قنع، قنع یقنع قناعتن اور قنع یقنع قنوعا، ان دونوں کا فرق معلوم ہوگا. انہوں نے کہا کہ العبد حر اذا قنع، العبد حر اذا قنع، ایک غلام بھی آزاد ہو جائے گا. العبد حر یعنی ذہنی اعتبار سے وہ آزاد رہے گا. العبد حر کب؟ اذا قنع، قنع یقنع قناعتن سے، جب اپنے پاس جتنا ہے اس پر وہ اکتفا کر لیتا ہے. تو والحر عبد اذا قنع، اور حر ایک شخص آزاد ہے دکھنے میں لیکن وہ ذہنی اعتبار سے غلام ہے. اذا قنع، وہ قنوعا سے، جب وہ ہر چھوٹی موٹی چیز لوگوں سے مانگتے رہتا ہے. سمجھ میں بات آپ کو یہ چیز؟ یہاں پر ایک دلچسپ بات ہے، ابو القاسم الزمخشری رحمہ اللہ کئی کتابوں کے مؤلف ہیں وہ، ان کی کتاب ہے المقامات. المقامات کیا مطلب ہے المقامات؟ یعنی گویا کہ اس میں 50 مقامتاً یعظ نفسہ، گویا کہ 50 باتیں انہوں نے اپنے آپ، گویا کہ اپنے آپ کو سامنے کھڑا کر کے بھائی تم کو 50 نصیحتیں کر رہے ہیں. وہ نصیحت نمبر 1 خود کو اس کو کہتے ہیں المقامات. اس طرح کی کتابیں بہت مل جائیں گی آپ کو بازار میں. مقامات حریری، مقامات سیوطی. مقامات حریری تو اردو میں بھی آئی ہے نا غالباً. مقامات حریری، مقامات الحریری، مقامات السیوطی، مقامات جو ابو القاسم الزمخشری کی. تو ابو القاسم الزمخشری نے ایک مقام پر اپنے لیے کہتے ہیں، اپنے لیے کہتے ہیں کہ یا ابو القاسم، یا ابو القاسم اقنع من القناع لا من القنوع. ایسے کہا، کیا کہا؟ یا ابو القاسم اقنع من القناع، القناع اس پر آپ اس کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. لا من القنوع، قنوع سے کبھی آپ جو ہے مطلب مطمئن نہیں ہونا. آپ کی زندگی کا حصہ کیا بننا چاہیے؟ القناع. تو یہ ایک فرق ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ القانع المعتر کا جو معنی
امام طبری رحمہ اللہ نے جو بتائے ہیں بہت ہی تفصیل کے ساتھ، اس میں قنع یقنع قناعتاً کی کو مد نظر رکھتے ہوئے جنہوں نے جو معنی بتائے ہیں اس کو بھی اپنی آسانی سے بیان کی. قنع یقنع قنوعاً کی روشنی میں جنہوں نے معنی بتائے اس کو بھی لکھا انہوں نے. لیکن امام طبری رحمہ اللہ نے جس چیز کو راجح قرار دی ہے وہ یہ کہ قنع یقنع قنوعاً اسی اعتبار سے یہاں پر ہے القانع. کیوں؟ اس لیے کہ القانع کا معنی جو ہے وہ دونوں طرح سے ہو سکتا ہے، لیکن قنع یقنع قنوعاً ہی سے ہے یہاں پر. اگر اس کے معنی بھی مانگنے کے ہیں، جیسے بعض لوگ جو ہے قنع یقنع قنوعاً کہتے ہیں، تو پھر المعتر کے معنی کیا ہوں گے؟ اس لیے کہ المعتر کے معنی وہ ہوتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے سے روکتا ہے، لیکن پیش تو کرتا ہے کم از کم. المعتر کا معنی کیا ہے؟ یعنی المتعرض للنوال یا ما ینال، ایسے کچھ الفاظ ہیں. بغیر طلب ولا سوال. القانع کس کو بولتے ہیں؟ جو شخص لوگوں کے سامنے جاتا ہے اور مانگتا بھی ہے. المعتر کس کو کہتے ہیں؟ جو شخص لوگوں کے سامنے بس چلا جاتا ہے، اظہار نہیں کرتا ہے کہ مجھے ضرورت بھی ہے اس کی. آپ نے دیکھا ہوگا عید کے دن وغیرہ کچھ لوگ گھروں میں زیارتی طور پر آتے ہیں اور وہ کچھ لے کے بھی جاتے ہیں، گوشت وغیرہ، پیسے بھی، لیکن وہاں کے مانگتے تو نہیں وہ، لیکن ایک سلسلہ چل پڑا ہے. ان کی آمد بتا رہی ہے کہ وہ حاجت مند ہیں. وہ آپ سے کہیں گے نہیں، وہ آپ کے قریب قریب جائیں گے. میں یمر بجانبک ولا یسألوک شیئا، جیسے کہ کعب القرظی کے حوالے سے امام طبری نے کہا بسند صحیح. امام شیخ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ نے حسن کہا ہے اس روایت کو، یعنی قابل احتجاج روایت ہے. جو آپ کے بازو سے گزرے گا، آپ کے بازو آ کے کھڑا ہو جائے گا، مانگے گا نہیں آپ سے، لیکن وہ گویا کہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، کچھ مانگ رہا ہے. وہ المعتر اسی کو کہتے ہیں. اگر المعتر کے معنی بھی یہی ہیں کہ جو ہے مانگتا نہیں ہے، صرف اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اور قانے کا معنی بھی اگر وہی ہے تو پھر فرق کیا رہ گیا؟ یہی بات کہی امام طبری نے رحمہ اللہ کہ واو العطف کے ذریعے سے جو مغایرت کا جو ہے مطلب مغایرت پر دلالت کرتا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ القانع والمعتر، یا تو ایسا ہوتا کہ القانع والسائل، ایسے ہوتا نا. یہ امام طبری نے کہا رحمہ اللہ وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالسَّائِلِ، قانع جو نہیں مانگتا ہے، السائل جو مانگتا ہے، دونوں کو دیجئے. لیکن المعتر کے معنی السائل کے نہیں نا، لا يسألك شيئا. اگر المعتر کے معنی بھی یہی ہیں اور القانع کا بھی معنی وہی ہے تو پھر بتانا کیا مقصود ہے وہاں پر؟ پھر دو الفاظ کیوں؟ ویسے جیسے کہا گیا وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، ویسے ہی کہہ دیا جاتا ہے یہاں پر، ایسا نہیں کہا گیا ہے. ابن عاشور رحمہ اللہ نے بھی اس جانب اشارہ کیا ہے کہ واو العطف جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ دو جدا جدا چیزیں ہیں. جب المعتر کا معنی یہ ہے کہ وہ لا يسألك شيئا والی بات ہے، یعنی جو آپ کے پاس آ کے بیٹھے گا، آپ کے پاس سے گزرے گا، آپ کے بازو آ کے کھڑا ہو جائے گا، لیکن آپ سے مانگے گا نہیں، تو لازمی تقاضا یہ ہے کہ القانع کس سے ہوگا؟ القانع قنع یقنع قنوعاً سے، جو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، مانگ لیتا ہے. یہ بات جو ہے مطلب سب سے درست ہے، واللہ اعلم. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ. آج کی اس نشست میں ایک آخری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو بات بیان فرمائی وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ. یہ جو آیت کریمہ ہے نا، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، تو البدن جو قربانی کے جانور سے متعلق جو گفتگو ہو رہی ہے، یہ آیت کریمہ کن آیات کے سیاق میں کہی گئی ہے؟ کن آیات کے درمیان اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ. مناسک الحج سے متعلق امور حج کا بیان تھا، تو اسی ضمن میں یہ بات بھی بیان کی جا رہی ہے نا. حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ جو بر صغیر کے نامور عالم دین ہیں، اور آپ نے یعنی اہل السنہ والجماعہ کی نمائندگی کا الحمدللہ حق ادا کیا، آپ نے اتنا بہترین کام کیا آپ نے. اور پھر جو باطل نظریات ہیں کسی بھی پہلو سے، آپ نے ہر پہلو کا جو ہے مطلب رد کیا، ہر پہلو پر رد کیا، اور بہترین رد کیا. ٹھوس دلائل بھی، ٹھوس زبان بھی، اسلوب بھی عمدہ اور دلائل بھی عمدہ. تو حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ آپ بر صغیر کے خصوصاً جتنے بھی باطل نظریات ہیں سب پر آپ نے رد کیا ہے.
میں یہ بات اس لیے بتا رہا تھا کہ آپ نے ایک ضروری وضاحت کے عنوان سے احسن البیان میں ایک اہم بات کہی ہے. منکرین حدیث یہ عہد صحابہ سے ہیں. آپ کو اس طرح کی چیزیں مل جائیں کہ حسبنا کتاب اللہ والے جو نعرے جو عمر بن خطاب کی بات ہے وہ نہیں رضی اللہ عنہ. اس طرح کی لوگ جو ہے جو اللہ کی کتاب میں حلال ہے وہی حلال ہے، جو اللہ کی کتاب میں حرام ہے وہی حرام ہے، اس طرح کا نظریہ جو ہے آپ کو مل جائے گا عہد صحابہ سے ہی. عمران بن حسین وغیرہ سے جو معاملہ پیش آیا رضی اللہ عنہ، وہ ہمارا موضوع نہیں تفصیلی گفتگو کرنے کا. لیکن انکار حدیث کی جو آپ دیکھیں گے یعنی انکار حدیث سے متعلق جو کلام ملتا ہے ہم کو عالمی سطح پر جدا ملتا ہے. اہل علم منکرین حدیث پر ایک اجمالی رد بھی کیے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ حدیث رسول بھی حجت ہے، ایک اجمالی گفتگو بھی. ایک تفصیلی گفتگو وہ اس اعتبار سے کہ جو ہے یعنی جب جس نے جس نقطہ نظر کو پیش کیا ہے اس کا رد کیے ہیں، یا علاقائی اعتبار سے جہاں جن حضرات نے جو ہے حدیث رسول سے متعلق تشکیکی پہلو جو ہے اجاگر کیا، یا جو ہے مطلب اس طرح کی جو ہے انکار حدیث سے متعلق جو انہوں نے کھینچتان کر کے قرآن مجید سے اس طرح کے آیات وغیرہ پیش کی، تو مقامی اعتبار سے بھی اہل علم نے اس کا رد کیا ہے، اور یہ بہت دائرہ وسیع ہے. حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ بر صغیر کی اردو دنیا کی اگر بات کرتے ہیں تو آپ کی گہری نظر تھی اس پر، اپنی کوئی شوشہ نہیں چھوڑا اس سلسلے میں، ہر جانب آپ نے جو ہے رد کیا ہے. تو کچھ منکرین حدیث یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر، اس کا تعلق چونکہ امور حج کے سیاق سے ہے تو قربانی صرف ایک حاجی کے لیے ہے. قربانی صرف اس کے لیے ایک حاجی کے لیے، کیونکہ یہ حکم کس کی سیاق میں آ رہا ہے؟ امور حج کے سیاق میں، تو صرف امور حج سے یہ مختص ہے، دنیا کے میں رہنے والے دیگر مسلمانوں کے لیے حکم نہیں ہے. حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے ایک بات تو یہ کہی، مجمل ہی آپ نے جو رد کیا، آپ نے ایک بات تو یہ کہی ہے کہ قربانی سے متعلق اللہ رب العالمین نے دیگر مقامات بھی کہا نا، جیسے سورۃ الکوثر میں فصل لربک وانحر، وہاں کس سیاق میں کہا ہے رب العالمین نے؟ ایک تو یہ بات ہوئی، وہاں بھی قربانی کا ذکر ہے، وہاں تو امور حج کے سیاق میں نہیں کہا رب العالمین نے. دوسری بات، قرآن مجید کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی شخصیت، آپ کا کردار، آپ کی سیرت. آپ علیہ السلام مدینہ نبویہ میں 10 سال تھے، آپ نے ہر سال جو ہے آپ نے قربانی کی عید الاضحیٰ کی مناسبت سے. آپ علیہ السلام حجۃ الوداع ہی میں کیے کیا؟ ہر سال آپ نے اپنے گھر میں رہ کر کے جو ہے قربانی کی آپ نے. ایک مطلب سفر میں تھے آپ، سفر میں بھی قربانی کی آپ نے، ایک حدیث کا میں نے ذکر کر دیا ہے پچھلی نشستوں میں. سفر میں تھے، سفر میں بھی قربانی کی آپ نے، حدیث ابن عباس. سفر میں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور سفر میں جو قربانی کی، سفر میں عید الاضحیٰ تھی، اس میں بھی قربانی کی آپ نے. کوئی سال چوک نہیں، ہر سال آپ نے قربانی دی. یہ آپ علیہ السلام کا معاملہ ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو احادیث ہیں کہ جو ہے عید الاضحیٰ سے پہلے جو ہے اگر کسی نے قربانی کر دی ہے تو وہ قربانی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ وہ عام صدقہ ہے. کیا وہ حج سے متعلق ہے؟ وہ نہیں. یہ ساری دلائل حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں. تو یہ ایک منکرین حدیث پر رد آپ نے کیا، اور بہترین انداز میں رد کیا آپ نے. اللہ آپ کو بہترین اس کا بدلہ عطا فرمائے. بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اس آیت کریمہ کا جو آخری حصہ ہے کذالک سخرناھا لکم لعلکم تشکرون، انشاءاللہ اس سے متعلق مستقل ایک نشست میں میں ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین اور ہمارے اہلیہ، ہمارے فرزندان، ہمارے لیے اللہ ذخیر آخرت کرے. ہمارے معاون خاص عمرو بن الیاس کو اور عتیق کو، فضل سال اول، اللہ رب العالمین کو علم نافع عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.